الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نعمة الله خار از مهجوری قرآن شدی خار از مهجوری قرآن شدی اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و اشرف و عرفہ و اعلیٰ میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم کی حضور دعا ہے آج کی یہ پروقار انتہائی دل نشین مقدس بزم قبول و منظور فرمائے، اس کی برکات و ثمرات ہمیں اور ہماری نسلوں کو نصیب فرمائے۔ صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں استاذ القراء استاذ الحفاظ حضرت علامہ قاری محمد یوسف رضا صاحب کو۔ دلنشیں منظر کے آخری لمحات مجھے بھی دیکھنے نصیب ہوئے، کرسیوں پر اونچی مسندوں پر بیٹھے ہوئے پاکستان سمیت اسلام کا مستقبل حفاظ جو اپنے سینوں کو قرآن کے لیے مختص کر چکے، اساتذہ کو، والدین کو مبارک، برادر مکرم فاضل جلیل استاذ العلماء علامہ محمد امداد اللہ صاحب فرما رہے تھے کہ قاری صاحب بڑے اخلاص اور بڑی محنت کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں اور وہ نظر آ رہا ہے، لیکن یہ منظر بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک دن میں ایک بچے سے مکمل قرآن شریف سننا، ظاہر ہے اس میں دونوں کی محنت شامل ہے۔ تو پھر جب میری اس اسٹیج پہ پڑے ہوئے ڈائس پر نظر پڑی تو اس پہ مجھے ایک نام چمکتا نظر آیا، وہ نام والا مرد کلندر بیٹھا تو ہے عارف والا میں، لیکن اس نے وہاں اس دور دراز ایریا میں بیٹھ کر ایسے گلستان سجائے ہیں کہ علامہ بشیر احمد شاکر اللہ پاک ان کو صحت والی لمبی زندگی دے، ان کے لخت جگر حضرت قبلہ مفتی صاحب تشریف فرما ہے۔ اہل سنت میں شعبہ حفظ میں جہاں تک میرا نالج ہے، اور میرا کیونکہ پراپر شعبہ بھی آپ نے حضرت کی زبانی سنا، میرا عشق اور میرا جنون اسی شعبے سے وابستہ ہے۔ زمانہ طالب علمی میں نمک منڈی پشاور، بادشاہی مسجد لاہور، داتا صاحب، جب کبھی پی ٹی وی پر محافل شبینہ کا ماحول ہوتا تھا تو الحمدللہ بہت سی جگہوں سے برکات لینے کا اللہ نے موقع فراہم کیا۔ 94 میں کل پاکستان مقابلہ حسن قرات اور 97 میں ورلڈ مقابلہ حسن قرات میں الحمدللہ تیسری پوزیشن کا مجھے پاکستان میں پہلی اور عالمی
میں تیسری پوزیشن کا اللہ نے مجھے موقع اور اعزاز بخشا. انتہائی مسرت کے لائق ہیں وہ احباب جو اس خوبصورت سسٹم میں معاونت اور سرپرستی کے نظام سے جڑے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. زندہ ماحول میں ایک زندہ دل خطیب کی آج انٹری ہوئی. یہ سارے زندہ دل احباب بیٹھے ہیں. آپ احباب خوش نصیب گئے جس ماحول سے جڑے ہیں. مسجد کی انتظامیہ، ادارے کے معاونین و منتظمین و سرپرستگان اور بالخصوص محراب و منبر کے جملہ وارثین کو صمیم قلب سے محبتوں چاہتوں سے سلام پیش کرتے ہوئے میں آج کے اس خوبصورت حسین ماحول کی طرف بڑھوں گا. یہ جو سامنے بچے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے ولی بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. نہیں پی گئے ہو. یہ جو آپ کو بچے نظر آ رہے ہیں یہ سارے مر کے نہیں ٹھر کے بولو. ہمارے گاں کیونکہ معیار بدل گیا، ہم سمجھتے ہیں جیڑا بندہ کل کو کے کڈے او پیر ہے. انہوں پیر منن والے تے بھی لکھ دی لعنت تے ایہو جے پیر تے بھی لکھ دی لعنت جیڑا شوبدہ باز ہوگئے تے جیڑا ایتھے پریشان بیٹھا ہے او دے تے بھی لکھ دی لعنت. یعنی ایسے شوبدہ باز کے بارے میں جو تکلیف محسوس کرے اس بغیرت سے تعلق اسلام سے اور اہل سنت سے نہیں ہے. مریا بندہ نہ بولے، ٹھریا بندہ بولے. ایسے لوگوں کو ولی کہنا ولایت کی توہین ہے، اہل سنت کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے کے مترادف ہے. میرے نزدیک ولی کون ہے؟ جیڑا سڑ کے بولے وہ منہ تھلے رکھے، باقی سمجھو کہ ولی یہ ہے. اب تجربہ مشاہدہ میں بتاتا ہوں. مجھے جب کوئی مسئلہ درپیش ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی اس طرح کی رکاوٹ ہو کسی کام میں، تو میں اپنے مدرسے کے بچوں کی خدمت کر کے ان کی خواہش کے مطابق یعنی پارٹی کر کے ان سے کہتا ہوں میرے لیے دعا کرو. کیوں؟ دنیا چ جیڑا پیر بھی دعا کرے گا کوئی 2 ایتاں 4 ایتاں 10 ایتاں پڑھ کے کرے گا. یہ پورا قرآن پڑھ کے دعا کرنے لے تو وڈا پیر کیڑا ہے؟ توجہ ہے نا؟ اچھا یہ وہ لوگ ہیں کیونکہ جن کا 24 گھنٹوں میں یہ آج کل جب تک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ وہ طلبہ ہیں، ان کے ماں باپ سے پوچھو اساتذہ سے، یہ 24 گھنٹوں میں کم از کم 18 گھنٹے یہ قرآن پڑھتے ہیں. تو قرآن پڑھنے لے تو وڈا کیڑا ولی جے؟ جیڑا بندہ چوپے اللہ کرے کل کو کیا لے دا خلیفہ بنے، کہ جیڑا بولے اللہ کرے او دا پتر مسلے تے پیو نو قرآن سناوے. یہ سب سے بڑے ولی ہیں. 24 گھنٹے 18 گھنٹے 20 گھنٹے جیڑا قرآن پڑھے اس سے بڑا کو ولی ہے؟ او بولو. ساڑھے گاں کچھ شوبدہ باز لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ او ساڑھی لائن ہو رہے، مولویاں دی ہو رہے. میں کہا جی بالکل ٹھیک ہے. ان کی لائن تو ہے وہ جو تاجدار ختم نبوت نے اپنا مصلی ابو بکر کو دیا. یہ تے اتھے کھڑے، تو کتے کھڑا پیر جی؟ چول پیر دا مرید نہ بولے.
میں پوچھنا چاہتا ہوں شوبدہ باز پیر کا مرید سے پوچھنا چاہتا ہوں تیرا پیر کتے کھڑے ہے؟ اے تے رسول اللہ دے مصلے تے کھڑے ہیں۔ تو پھر لائن کس کی الگ ہے؟ لائن اس کی الگ ہے جو گدی نشین ہے، اور جس نے بھی یہ لفظ چن کے لکھے انہوں سلام ہے، کیونکہ انہیں ہر چول نو آکھیا گدی نشین۔ ولی گدی نشین نہیں ہوتا، ولی ہمیشہ مصلی نشین ہوتا ہے۔ جاگ رہے ہیں نا؟ تھوڑا جی اور ہولی بولو۔ اور یہ تب تک آپ کے ساتھ ہوتا رہے گا جب تک آپ اس سسٹم کو کمزور کریں گے۔ آپ جس مملکت خدا داد کے باسی گئے، اس میں ہر شعبے کے لیے پاکستان کے مقتدرہ حلقوں کے پاس ان کے پاس فنڈ ہیں۔ مدارس کا نام لیتے ہی آئی ایم ایف کے دریوزہ گروں کی ماں مر جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ہے کیوں؟ ہم نے کہا پاکستان انہی کی وجہ سے ہے۔ عالمی استعماری قوتوں کے چمچہ گیرو، پاکستان انہی کی وجہ سے ہے، کیونکہ استعماری قوت کی خواہش ہے کہ یہاں پیدا ہونے والی موم بتی آنٹیوں کی تربیت اور لنڈے کے انگریزوں کے ماحول میں ملالہ جیسی بدکار پیدا ہو۔ سلام اس زہرا سیدہ کی نکرانی کو جس کی آج بھی شب زندہ داری کی برکت سے آج بھی ملالہ جیسے بدکار نہیں بلکہ ختم نبوت کے چوکیدار۔ جاگ رہے ہو؟ اچھا ہوں اسی کی کریے، کیونکہ قوم دا اپنا مزاج ہوندے، کچھ بندے بیچارے چپ بیٹھے نے، جی میں تسا مسیح تے پہلی باری پھسے ہو، میں بھی تو آڈے علاقے پہلی باری پھسے ہوں، کیونکہ پھس گئے ہو ہوں مرو پھسی پھسی سبحان اللہ کو۔ توجہ ہے نا؟ اب میں علماء کرام سے فیض لیتے ہوئے سجیوں یا منہ آلیاں نو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، ایک کسے جاہل پیر تو 2 گز دی پگڑی بنا کے تے نال خلافت لے کے تے لالا لالا پانا الگ بات ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، ابو ذر جی آقا فرمایا قرآن کی ایک آیت یاد کر لینا، چول پیر کا مرید کان کھول کے سنے، قرآن کی ایک آیت یاد کر لینا 100 رکعت نفل سے افضل ہے، ایک رکوع یاد کر لینا 1000 رکعت سے افضل ہے۔ انہاں تو وڈا کیڑا پیر ہے جڑا 540 جڑا بندہ چپ پہ اللہ کرے نگران وزیر بنے، جڑا بولے اللہ کرے مدینے دا مسافر بنے۔ ہون جاگ رہے ہو؟ اچھا ہمارے یہاں ایک اور پرابلم ہے، وہ گئے یہ جو نام نہاد بیوروکریٹس ہیں، ان کے مزاج میں جو فرعونیت ہے، اور وہ فرعونیت آپ نے دیکھی طاقت کے بلبوتے پر۔ ایک شعبدہ باز کو پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے سسر کے مرنے کے بعد وہ بدنصیب اس کی قبر پہ گیا کہ قبر تک کارپیٹ بچھایا، خالی جگہ خیر نہ نہیں لینا، پاک تھاں تے بیٹھے ہیں۔ وہ ایک بدنصیب شعبدہ باز جنہوں پہلی باری طاقت لبی ہے، وہ سورے دی قبر تے گیا کارپیٹ بچھا کے، ریڈ کارپیٹ۔ یہ بھوک ہوتی ہے، بھوک۔ مجھے کیونکہ کچھ چند ماہ ایک بڑی کرسی پر سرکاری پر بیٹھنے کا موقع ملا اور اللہ نے جلد بچا لیا، اس کرسی سے جان چھوٹی اور رسول اللہ کے مصلی کی نوکری مل گئی۔ جڑا بندہ پریشان بیٹھا اللہ کرے، وہ جو میرے ماتحت ہوتا تھا اس کو پٹواری کہتے تھے، اللہ کرے انہوں اودا دھک لگے۔ توجہ ہے نا؟ تو مجھے پتا ہے کہ یہ خرابیاں کیا ہے اور خماری کیا ہے،
یہ سی ایس ایس کریں آپ، مقابلے کا امتحان دیں، اس کے بعد انٹرویو، پھر تعلق، پھر مال پانی، پھر جا کے آپ کے خواہشات کی تکمیل کا آغاز ہوتا ہے۔ کارپٹ شروع ہو گیا جناب، ریڈ کارپٹ، بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ملک ڈسکس کرتے ہیں ہمارے پریزیڈنٹ کو، وزیر اعظم کو، ریڈ کارپٹ استقبال کیا گیا کہ نہیں؟ پچھلے دنوں میں ساڈا ایک بد نصیب گیا سی ایک فنکشن تے، انہیں اتھے جا کے سیلفی بنا کے آ کے اماں میں اپڑ گیا۔ سیلفی جے میں بندے 2 نمبر نال اٹلی نہیں جاندے۔ آپ کے ملک کا وزیر اعظم بدبخت یہ موجودہ جناب محترم ککڑ صاحب، سیلفی بنائی کہ میں پہنچ گیا ہوں، یعنی معیار یہ تھا کہ وہ پرلی لائن میں کھڑے تھے۔ یعنی سب سے بڑا یہ ہوتا ہے، اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے ملکوں میں کہ کیا پروٹوکول ملا۔ ہون ذرا سن لینا، پروٹوکول سی ایس پی آفیسر کا جا کے آگے ڈی سی صاحب، کمشنر صاحب، ہون تے پتہ لگ رہا ہے بعض اوقات وڈے ہو دیتے جا کے بندے تھوڑے جب میں پاگل بھی ہو گئے نا۔ پچھلے دن ایک پاگل کا اضافہ ہوا سرکاری طور پہ، لیکن یہ جو بیٹھے ہیں نا ذرا ان کے بارے میں سنیے۔ جس دن کوئی مزدور کا، غریب کا بیٹا گھر سے نکلے، پاٹی ٹوٹی جتی، پاٹے کپڑے، مسجد میں آ کے وضو کرنا، اکھا ملدہ ملدہ گھروں نکلیا، اماں نے آکھیا کیونکہ بجلی کوئی نہیں، حکمرانہ دی محبت نال مسجد تو وضو کریں کیونکہ تیرے پرا نے منہ دھونا ہے تے او دے سکول دی وین بھی آن والی ہے، تو مسجد تو منہ دھو لمی۔ وہ آنکھیں ملتا ملتا مسجد کی طرف قدم رکھنے لگا، ابھی اس نے تجوید نہیں پڑھی، ابھی اس نے قرات نہیں پڑھی، ابھی اس نے کسی اچھے استاد سے سپارے کا آغاز نہیں کیا، ابھی وہ پڑھنے جا رہا ہے الف با تا، وہ بھی پورا نہیں ادا کر سکے گا، آغاز کرنے جا رہا ہے۔ محمد عربی کے دین سے پیار کرنے والوں، جیسے ہی وہ گھر سے غریب مزدور کا بچہ قدم اٹھاتا ہے، ریڈ کارپٹ نہیں، قدرت فرماتی ہے فرشتوں کو پروٹوکول لگا دو۔ جڑا بندہ چوپے اللہ انہوں جنت نصیب فرماوے، تے جڑا جاگ رہے اللہ زندگی اس مدینہ تے مرن تو بعد جنت عطا فرماوے۔ یعنی یہ آغاز کرنے جا رہا گئے۔ ہون تساں دسو تھکڑ پیران دے تماشے بیکھن والے ہو، چنگیاں نو سلام۔ جس پیر کے آستانے پہ محمد کی دین کا، شریعت کا جھنڈا اونچا ہو دے، نکیاں نو بھی سلام۔ جس پیر کا بیعت شدہ مرید صبح اٹھ کر اپنی اماں کے جوتے اور اپنے باپ کے جوڑے سیدھے کرے، اس پیر دی بیعت نو سلام۔ جس پیر کا مرید اپنی بہن کا حق مارنے کی بجائے بہن کے گھر جائے تو خوش جائے، بہن آئے تو خوش جائے، بہنوں کا حق دے، بھائیوں کا حق دے، رشتوں کا تقدس پیدا کرے، اس پیر کو بھی سلام، اس مرید کو بھی۔ توجہ ہے نا؟ تو عالم کیا گیا، ابھی گھر سے چلا گئے، وہ پروٹوکول لگ گیا، ریڈ کارپٹ نہیں، مقدس فرشتوں نے اپنے پر بچھا دیے کہ محمد کے دین کا طالب علم آ رہا ہے۔ اور میں بچوں سے بھی کہوں گا، بچوں جس طرح قاری صاحب فرما رہے تھے ایک دن میں قرآن پڑھ رہے ہیں، اس دور میں ایک مرد کلندر گیا ہماری نظروں کے سامنے جس نے سوئی ہوئی قوم کو جگایا، اس کو اللہ نے عزت دی، ساڑھے ورگے ہٹے کٹے مولوی 20-50 ڈشاں نال منہ مارن والے، اچار دی ڈلنی روٹی تے رکھ کے فیض آباد دی پل تے بہ کے جنہیں لبرل تے سیکولر سمیت یورپ دے گماشتیاں دی گردن مروڑ کے آکھیا بس ہی نہیں جانا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ جو خصوصیات ہوتی ہیں آل اسلام کو اللہ نے جو عنایت فرمائی ہوتی ہیں، اس کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ وہ قرآن کا عاشق تھا۔ بچوں آپ قرآن سے عشق کرو، عشق پڑھنا تے تو ہے، یہ استاد نے تھوڑی جان نہیں چھڑنی، قاری بشیر صاحب دے شاگردے انہیں تو انہوں سن دیا ہی رہنا ہے، کیونکہ سنان دیا ہی رہنا ہے، سن دیا ہی رہنا ہے، لیکن آپ اس سے عشق کرو۔
اور جب عشق کرنے والا قرآن سے عشق کرنے والا آگے چلتا ہے تو پھر منزلیں اللہ کی قسم ہے وہ منزلوں کی طرف بڑھ ضرور رہا ہوتا ہے، منزلیں اس کا انتظار۔ ہاں ایک بات الگ ہے کہ اداکاروں، فنکاروں اور بغیرتوں کے دور میں آپ میڈیا سے، سیکولر لوگوں سے، لبرل لوگوں سے عزت نہ ڈھونڈنا، کیونکہ آپ کی عزت، آپ کا سٹیٹس گلیمر کی دنیا میں جھوٹ، فراڈ اور گندگی اگلنے والے میڈیا کے پاس نہیں ہے۔ آپ کا پروٹوکول محمد عربی کے مصلی پر ہے اور رسول اللہ کے منبر۔ خودداری اور غیرت کو شعار بنا لو، دنیا آپ کے پیچھے ہوگی۔ ہمارے یہاں کیونکہ مزاج ہوتا ہے، اور میں کیونکہ اپنے میرا ایک مزاج ہے، یہاں علماء بیٹھے مدارس والے، ان کے قدموں کی بدولت ہم نے بھی جو کچھ سنا پڑا، جو دیکھا۔ میرے ادارے میں ایک بار ہمارے ایک ملنے والے تھے جج صاحب، دوست ہیں، آپ کو مزاج بتاتا ہوں لوگوں کا۔ اس نے کیا کیا، شادی تھی ان کی ہمشیرہ کی، میں بھی اس میں شریک تھا، تو رات کو جب کچھ چکن کی کو دیگیں بچی نا، صبح جج صاحب نے ٹھنڈے نان تے چکن دی دیگ میرے مدرسے گلی۔ میں نے چھوٹے بھائی سے کہا جو وہاں کا انچارج ہے، میں کہا جی مٹن دی دیگ کنے دی ہے، میں کہا گور میں تو پوچھ۔ تب اس نے کہا جی 23,000 کی ہے۔ میں کہا تو دیگ تے نال 100 نان منگوا، مٹن تے نال نان، اس سے رکشے تے نال او دی چکن والی ٹھنڈی دیگ تے نان تے نال فریش نان تے مٹن دی دیگ گلی۔ میں کہا بھی میں بغیرت نہیں ہوا، تیری سخاوت تے بھی لکھ بھی لعنت۔ میں کہا رسول اللہ دے مہماناں نو ٹھنڈے نان تے رات والا چکن بھیجیے، میں تینوں میں کہا مٹن کی دیگ منگوا کے بتا رہا ہوں کہ تیرے مہمان میرے جوتے کے برابر بھی نہیں ہیں، اور یہ رسول اللہ کے مہمان تیرے ٹھنڈے چکن کے محتاج نہیں ہیں، آئندہ بغیرتی نہ کرنا۔ ناراض ہو گئے ہو؟ گل میں راوی اوپار دی کی تھی، دل تے لا گئے ہو؟ توجہ ہے نا؟ ان کو ان کا مقام دو، مقام ان کا معیار۔ اوہ کس کے مہمان ہیں؟ بولو یہ کس کے مہمان ہیں؟ پھر بولو کس کے مہمان ہیں؟ ان سے پیار رسول اللہ کو راضی کرنا ہے، ان سے محبت محمد عربی کی رضا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ والدین جن کو اللہ نے اس اعزاز سے مشرف فرمایا کہ ان کا بیٹا جو ان کے سامنے قرآن پڑھنے والا ہے۔ یہ سب سے بڑا اعزاز ہوتا ہے، یہ سب سے بڑا اعزاز ہے۔ باقی رہا مطلب کوئی مسئلہ کہ کوئی اور چیز، جس نے قرآن یاد کر لیا اس واسطے انگلش دی کتاب رٹنا رٹنا، ریاضی شیاضی ارے پرے، کیمسٹری فزکس، کوئی مسئلہ نہیں۔ آسان ہے جیڑا بڑا ذہین ہوئے انہاں دی جتی اس بٹھا کے تو انہوں دستے صحیح جتنا اللہ نے ان کو حافظہ بخشا ہے قرآن کی بدولت، اور کسی کو یہ نہیں ہوتا۔ باقی ہم ظاہر ہے ہر ایک کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے گئے کہ اپنے بچوں کو قرآن کے نور سے جوڑ دو۔ جب یہ جڑے گا اور میرا اور آپ کا تعلق قرآن سے توڑنے کی ایک پوری منصوبہ بندی ہے، اور یہ ایسی مضمون منصوبہ بندی کی گئی ہے جس پر پوری عرب کی انویسٹمنٹ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک یونیورسٹی سے 5,500 بچیوں کی عزت آبرو سے کھیلا گیا، لنڈے کے انگریزوں کو سانپ سونپ گیا، موم بتی آنٹیوں کی ماں مر گئی۔ کامسٹ یونیورسٹی کا ایک بغیرت پروفیسر یہ سوال لکھ کے کر رہا تھا، بھائی اور بہن شاگل پر رات گزارے اور بدکاری کریں تو اس کے تجربے اور مشاہدے کو بیان کرو، 15 نمبر ملیں گے۔ قائد اعظم یونیورسٹی کا ایڈمنسٹریٹر رجسٹرار نوٹیفیکیشن جاری کر رہا تھا کہ ہم ریلیجیس ٹیچر افورڈ نہیں کر سکتے، نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے ہم لیکچر ڈیلیور کریں گے۔ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کرنے والے لبرل کو کیا پتا کہ وہ جس کو ڈاؤن لوڈ کر رہا ہے وہ لٹریچر قادیانیوں کیا ہے یا مسلمانوں کا ہے، اس کا یہی رزلٹ ہے۔
لیکن اگر کوئی مدرسے کی بات ہو، ہم کہتے ہیں جو بات غلط ہو وہ مدرسے کی ہو، وہ یونیورسٹی کی ہو، وہ سکول کی ہو، وہ غلط ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم مدارس میں بھی جب دیکھتے ہو تو مفتی عزیز الرحمان جیسے بے غیرت کو کیوں دیکھتے ہو؟ تم مفتی منیب الرحمان کو کیوں نہیں دیکھتے؟ تم طاہر شرفی کو ڈھونڈتے ہو، تم حضرت امام خادم حسین رضوی کو۔ یہ کہتے ہیں، ہم نے کہا تمہاری نظر مولوی اگر پولیٹکس میں بھی ہو تو تم فضل الرحمان کی صورت میں دیکھتے ہو، تمہیں قائد ملت نورانی کیوں نہیں نظر آتے؟ ہم کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کے دیے ہوئے مقام کے محتاج نہیں ہے، ان پر محمد راضی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تساں دسو بھائی، جنہ دا سینہ رب نے اپنی قرآن لئی کتاب لئی چن لیا، تھوڑا اور ہولی بولو، کتاب انقلاب لئی چنا، اس تو بڑا کون ہے کہ ان کے دل میں کیا ہے؟ اگر اجازت ہو تو ایک بات کہوں، فنکار کی بھی لائن ہے، اداکار کی بھی لائن ہے، گلوکار کی بھی لائن ہے، ہدایت کار کی بھی لائن ہے، رشوت خور کی بھی لائن ہے، حرام خور کی بھی لائن ہے، زانی شرابی کی بھی لائن ہے، وہ اس میں کھڑا ہوگا۔ آپ نے دیکھا یہ قیامت کے دن کس صف میں ہوں گے؟ قیامت کے دن یہ کس صف میں ہوں گے؟ یہ مولا علی والی صف میں ہوں گے، اور کربلا کے شاہ سوار نیزے کی نوک پر دشمنوں کی گلیوں میں قرآن پڑھنے والے حسین ابن علی کی۔ ان سے بڑا خوش نصیب کون ہے؟ ان سے اعلیٰ کون ہے؟ آؤ اپنے گھروں میں یہ ماحول، ہاں کوشش کرو، ہم نے کبھی نہیں کہا، کیونکہ لنڈے کے انگریز کیا کہتے ہیں؟ مولوی ساڈی ترقی دی راہ وچ رکاوٹ ہے۔ ہاں، تمہاری بغیرتی کے معاملے میں ہم رکاوٹ تھے، ہیں، رہیں گے، لیکن ترقی دی راہ وچ رکاوٹ نہیں، ہم نے کبھی رکاوٹ نہیں کی۔ تساں دسو بھی ترقی دی راہ وچ رکاوٹ تاں ہوئی ہے انہاں میڈیکل کالج بنایا ہوئے، اساں وچ لے لے ڈھک دیتے ہوئے، انہوں نے موٹر وے بنایا، ہم نے بند کر دیا ہو، انہوں نے جہاز بنائے ہو، ہم نے ان کو اڑانے نہ دیا ہو۔ ہم ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے، ہاں البتہ ہم بغیرتی کے راستے میں مکمل رکاوٹ ہیں۔ اور سلام ہے ان محراب و منبر والوں کو، کرونا عروج پہ تھا، سائنس کے ساتھ وابستہ، ٹیکنالوجی کے ضمنی علوم کے ساتھ وابستہ لوگوں نے پوری اڑان بھری ہوئی تھی، اور اڑان کیا تھی؟ جیدہ پیو مرے، شاہ پرچ لپیٹ کے قبر رکھ دیا گے، قبر دا نمبر دسا گے، نیڑے نہیں جانا تھا نا پہلے والے ماحول میں۔ لیکن آپ کی مسجدوں کے امام کہہ رہے تھے، ابا تو آڈا ہے محمد کی شریعت کے مطابق غسل دینے دو، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے، ہم کہتے ہیں ظنی علوم پر تمہیں یقین ہو گیا، یقین تو تمہیں اس علم پہ ہونا چاہیے تھا جو علم میرے رب نے وحی کی صورت میں مصطفیٰ کے سینے اس پہ ہم، اس کی وجہ یہ ہم سائنس کے منکر نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں پڑھو، تن کے پڑھو، ٹکا کے پڑھو، لیکن یہ ابھی تدریجی مراحل سے گزر رہا ہے، سائنس اب عروج پہ نہیں پہنچی، ابھی سائنس تجرباتی مراحل سے گزر رہی ہے۔ جس علم کا قرآن سے تعلق ہے وہ ظنی نہیں، وہ یقینی ہے۔ ہم مغرب کے دیوزہ گر بن گئے، رزلٹ یہ نکلا کہ دنیا میں ہمارا نام و نشان نہیں ہے۔ تو آڈا پڑوسی ملک کے چائنا سائنسی ایجادات میں اس وقت دنیا میں ٹاپ آف دی لسٹ کون ہے؟ چائنا۔ کون؟ ساڑھے کولو منہ ٹیڑا کر کے انگریزی بولن والے نو اسی کیا نے بولے بولے بھائی بڑا پڑھیا لکھے کیویں اکھے دروازے نو آکھدا ڈور، کلین نو آندا کارپیٹ، استنجا خانہ نو اگے واش روم آندا سی ہن ریسٹ روم۔
اما نو میم، پیو نو ڈیڈ، کتے نو ڈوگ پڑھیا لکھے ہے. یعنی ہم وہ بدنصیب قوم ہے جو انگریزی کے تصور میں یوں مرے ہوئے ہیں. ہم ان کی پوزیشن آج بھی ان کے قدم دیکھ رہے ہیں. اور چائنا نے وہ تمام ٹیکنالوجی سے وابستہ علوم کو اپنی لینگویج میں منتقل کیا. ریزلٹ یہ نکلا کہ وہ آج سائنسی ایجادات میں ٹاپ آف دی لسٹ ہے. امریکہ کا 7واں نمبر ہے. اور محسوس نہ فرمانا ساڈا کوئی نمبر نہیں. وجہ کہ ہمارے پاس سائنس ٹیکنالوجی کا وزیر بھی وہ ہوتا ہے جس کی تعلیم کی بجائے زبان بولی کتے جتنی ہوئے. اپڑ گئے ہو؟ توجہ ہے نا کہ جو اپنے کام کی بجائے یہ بتائے کہ روزہ کب ہونا ہے میں بتاؤں گا. وجہ یہ ہے کہ شعبہ بازی کی طرف نہ جاؤ. یقینی علوم کی مہر علی تاجدار گولڈا پاک سے پوچھا گیا علم کیڑی شاید نہ ہے؟ فرمایا 2 چیزاں دا نا علم ہے. پالن والے رب دا پتہ ہوئے، سنبھالن والے مصطفیٰ دا پتہ ہوئے. بس ظنی علوم ضرور سیکھو لیکن قرآن سے اپنے آپ کو ایسا جوڑو. کبھی علامہ یوسف صاحب بیٹھے ہیں، حاجی امداد صاحب بڑا مدرسہ، مفتی صاحب مدرسہ، علماء کے مدارس ہیں. تسا سانو دسو سا کدے دعویٰ کیتا ہوئے تسا سانو بچہ دیو کہ اسا تو ڈاکٹر قدیر بنا کے دیاں گے؟ ہولی ہولی بولو. کدے کو دعویٰ کیتا ہے؟ اسا تو کیا ہوئے میں تسا سانو بچہ دیو انشاءاللہ جدو ساڑھے کول جائے گا تے پائلٹ بن کے جائے گا. آخنے ہم نے کبھی نہیں دعویٰ کیا. ہم یہ کہتے ہیں بچہ دو، اللہ کی دی ہوئی طاقت و قوت و صلاحیت کے مطابق محنت کریں گے. اتنا ضرور کریں گے کہ تیرا بیٹا مدرسے کی تربیت اور برکت کے ماحول سے گھر میں جا کر ماں باپ کو مرنے کے بعد غسل دینے، کفن دینے کے قابل، پیدا ہونے والے بچے کے اذان کان میں اذان دینے کے قابل، بہن بیٹی کے نکاح کا خطبہ پڑھنے کے قابل، اور حرام حلال کی اس کو ہم تمیز سکھائیں گے. ہمارا تو دعویٰ یہ ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے اب یہ بچہ انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، پائلٹ بنے، جج بنے. اگر یہ بچہ جج بنے گا انشاءاللہ تے موجودہ چول اعظم، گلو زمان، کھچے وقت کوئٹہ کا ایک جاہل 3rd کلاس میں BA کے بعد LLB کر کے چودھری افتخار دیاں نظرہ وچ چنگا بن کے وڈی کرسی تے بین والے اس کمینے کی طرح گھٹیا فیصلہ نہیں کرے گا. ان کا فیصلہ جسٹس شجاعت علی قادری اور پیر محمد کرم شاہ کی صورت میں ان کے فیصلے پہ فخر. توجہ ہے کہ نہیں؟ ان کا فیصلہ یہ ہوگا. وجہ ظاہرہ جس کو قرآن کا ماحول ملے گا تو اس نے تو یہی کہنا ہے نا. تو جس کو قرآن کا نہیں پتا اس کو اس کی بلا جانے. قرآن کیا ہے؟ اقبال فرماتی ہے تو ہمیں دانے کے آئینے تو چیست زیر گردو سرتم کینے تو چیست آپ کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اولا یزالست قدیم حامل رحمت العالمین امام اولین و آخرین. اور دنیا سے مغرب سے نہ پوچھو،
مغرب وچ عثمان ویکھو جیڑی ماں اپنے بالاں لئی بیچاری پیزا بیچدی پھردی ہے، اس بہن نو پوچھو جیڑی پیزا ڈیلیوری لئی پھردی ہے، بھرا نو ترس گئی ہے، رشتہ دار کو ترس گئے۔ سماجی نظام مغرب سے نہ پوچھو، وہ ٹوٹ چکا ہے، وہ اللہ کے قرآن سے پوچھو، محمد کے فرمان۔ قرآن کہتا ہے ھذا بصائر للناس وہدی لقوم یوقنون۔ یہ بصیرتوں کا مجموعہ ہے، یہ ہدایت کا نور ہے، یہ برکات کا مرکز ہے۔ لیکن ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا انا من المجرمین منتقمون۔ ظالم لوگوں کی قرآن کہتا ہے غور کرو، یہ بصیرتوں کا مجموعہ ہے۔ لنڈے کا انگریز کہتا ہے مولوی رکاوٹ ہے، ہم رکاوٹ نہیں ہے۔ جیڑا بندہ طوفان ہوئے، بارش ہوئے۔ اچھا حامد میر صاحب کا ایک پروگرام میں نے دیکھا، چس آ گئی، سیلاب یہ پچھلے دنوں جو آیا ہوا تھا، سندھ میں گھروں کے گھر، بستیوں کی بستیاں خالی ہو گئیں۔ حامد میر نے کشتی دوڑائی، کہتے ایک گاؤں میں نا دور پانی میں ڈوبے ہوئے گاؤں میں کشتی میں لوگوں کے گھروں کی گاؤں کی طرف ان کے لیے جا رہا تھا، اذان کی آواز آئی میرے کان میں نے اپنی کشتی کا رخ کر دیا اس کی طرف۔ میں اس پنڈ میں گیا گاؤں میں، تو میں نے دیکھا کہ گاؤں میں کوئی بھی فرد نہیں ہے، سارے گاؤں چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ تو میں نے کہا مسجد اذان آئی ہے، پتہ نہیں کی میں آئی ہے۔ تو میں نے کشتی لگائی تو بندہ چھت سے نیچے آ گیا۔ میں نے کہا آپ کون ہے؟ کہا جی میں اس گاؤں کی اس مسجد کا امام ہوں۔ میں نے کہا تو گاؤں تو پورا چلا گیا؟ اس نے کہا جی چلا گیا، تو کیونکہ حالات ایسے تھے کہ ہمیں کہا گیا اور ماحول بھی تھا، ہمیں کوئی غیر کچھ نہ لینے دینے والا۔ اس نے کہا کتنے دن ہو گئے ہیں؟ کہا آج 7واں دن ہے۔ تو اس نے کہا کھا پی کہاں سے رہے ہو؟ امام کی بات سنو۔ اس نے کہا حامد صاحب، میر صاحب، اس نے پتہ نہیں نام لیا یعنی، اس نے کہا سر بات یہ ہے جدو اس میرے رب دے گھر نے میں نو اگے عزت دیتی ہے تے میں آکھیا سلاب دے ماحول وچ بھی میں رب دے گھر نو چھڈ کے نہیں جانا۔ جیڑا گھر رب دا میں نو پالن والا ہے، میں اس گھر نو چھڈ نہیں سکدا، مر سکنا۔ یہ ہے وہ قرآن جو یہ سکھاتا ہے۔ چیست قرآن خواجہ را پیام مرگ۔ اقبال کہتے ہیں دستگیر بندہ بے ساز و برگ۔ اقبال کہتے ہیں قرآن کیا ہے؟ وڈیرے ظالم رساگیر کی موت کا نام قرآن ہے، غریب مجبور مظلوم کی مدد و دستگیری کا نام قرآن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان قرآن۔ یہ قرآن ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ سارے علوم کی طرف توجہ گئی، قرآن کی طرف۔ وہ فلانی گلی بی بی پڑھا دیئے، پھوپھی پڑھا دیئے، خالہ پڑھا دیئے، جیڑی آپ بھی انج پڑھ دی پڑھا دی انہیں تیرے میرے نو بھی انج پڑھانا ہے۔ پھر اے ہو جائیں پڑھے ہوں کولو اگر محترم مرحوم عبد الرحمن ملک ہوئے تے انہوں سورت اخلاص نہیں آندی، A1 گریڈ دا وکیل محترم اعتزاز ایسن ہوئے تے سورت کوثر نہیں آندی، اور جے اگر ڈبو ہوئے تے انہوں پھر پہلا کلمہ تے درود نہیں آندہ۔ یہ بکنے کے لیے یہی ہے۔
ہم نے کہا سب کے لیے فنڈ رکھنے والوں، یہ پرابلم یہ ہے، یہ ابھی چند نام لے رہے تھے قاری صاحب کے، فلاں بھی ماشاءاللہ مدرسے کے ساتھ مسجد کے ساتھ معاونت، اور یہ صدر، ایک تو ہم نے جمہوری ملک میں اسلامی صدر بھی ابھی دیکھا، کیا نام تھا ان کا، رانا صاحب، جو بھی، مطلب ہے کہ یہ لوگ اللہ کی نعمت ہے۔ حافظ محمد افضل صاحب جیسے، آپ جیسے لوگ، کفر کو یہ بات ایک آنکھ نہیں اچھی لگ رہی، اساں کوشش کرنے ہیں کہ مدرسیاں نو فنڈ نہ دے ہوئے، کون نے، اچھا کئی پھر نا جڑے لوسی مزاج ہوندے نا، بیوروکریٹ کمینے، وہ کی آندے کیسے چل رہے، میں کہا تیرا پیو چلا رہے، فنڈنگ کہاں سے آتی ہے، میں کہا تیرا پیو گلدا ہے، میں نے چیک کرنا ہے، میں کہا اتھے بہ جا حافظ، میں کہا جو تو پڑھ لیں گے پھر آمی اندر نہ جامی، میں کہا نہیں تے منہ پور کے رکھ دیں گے، اپنے عہدہ منصب سبیت ادھر کھڑے ہو۔ ایک بار ہمارے مدرسے میں آگے کہتے جی بوٹ نہیں لانے، میں کہا تیرا پیو بھی لائے گا، پہلے میں نے بوٹ اتروایا، پھر میں کہا وضو کر، وضو کروایا، میں نے کہا ہون مر جیتے مرضی پوچھ رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا سٹیٹس ہے، ہر کتا بھی لائے انہوں کیوں منہ مارے بھائی، ہر ایک کی کیا جرات ہے ان سے پوچھے، جس کی ٹکے کی اوقات نہیں وہ ان سے پوچھے، جڑا کتیاں نو سلوٹ مارے، یہ رسول اللہ کے مہمان ہیں، یہ مصطفیٰ کے مہمان ہیں، یہ تو قبرستان سے گزر جائے، سنو سونیا 40 دن عذاب ٹل جاندائی، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ اگر اجازت ہوئے تو ایک اور گل کر دیا، ایک وہ ہے جو آپ کو اچھا لگے، استاذ کو لگے، پیر کو لگے، ڈی سی کو لگے، ایس پی کو لگے، وزیر کو لگے، مشیر کو لگے، یہ کون ہے؟ جن کے لیے آپ کے میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے نزدیک، آپ کے نزدیک، رب کے نزدیک بہترین کون ہے؟ جو قرآن پڑھنے والا ہے اور جو پڑھانے والا ہے۔ ہون دسو تو انو کسی کو سند لین دی لوڑ ہے، ہم کون ہیں؟ ہم جو بھی ہیں الحمدللہ ٹھیک ہیں، بس قرآن کے عظمت اور رفت کو سامنے رکھنا، لیکن ختم ویک کے بائے نہیں جانا، ختم پڑھو بھی تے ختم پڑھ کے ٹور پو، انہوں کو ہم چلے ہیں، ان کو پتہ لگے کہ یہ روٹی کی طرف دیکھنے والے نہیں ہیں، ان کی نظر گنبد خضرا کے مکین کی برکات کی وجہ سے روٹی پانی تے نہیں، رب دے قرآن تے لے، محمد دے فرمان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر، یہ تب ہوگا اقبال کہتے رمز قرآن از حسین مختم، رمز قرآن از حسین مختم، ز آتش او شعلہ اندوختم، جب بدلوسی مزاج ہو، چاپلوس مزاج ہو، پھر وہ خراب ہوتا گئے کرتا گئے، اور جب بندہ قرآن کی برکت سے خوددار ہو، جرت و غیرت والا ہو، پھر انجینئر ہو یا ڈاکٹر، پائلٹ ہو یا جج، وزیر ہو یا مشیر، پھر عالم کفر کی آنکھوں کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ قرآن کا پیغام دیتا ہے، آؤ ایسے لوگوں کو، ہیرو کو تلاش کرو جو محلے میں چھوٹی مسجدوں میں یوسف رضا جیسے مجاہد بیٹھے ہیں، ان کے مدرسے سے جڑو گے، ان کی خواہش یہ ہوگی تیرا بیٹا جج بنے تو شجاعت علی قادری ہو، کرم شاہ کا رول پلے کرے، تیرا بیٹا پارلیمنٹ کا ممبر بنے تو نورانی کا رول پلے کرے، سینٹ کا رکن ہو، مجاہد ملت نیازی کا رول پلے
کرے وہ فقہ کی مسند پہ ہو، فقیہ اعظم بصیر پوری کا نور بانٹے وہ حدیث کی مسند پہ ہو، غزالی زمان حضرت کاظمی کا محدث اعظم مولانا سردار کا نور بانٹے، اگر تیرا بیٹا پولیس میں ہو غازی ممتاز کی بھوک غیرت کا نظارہ پیش کرے، ان پڑھ ہو غازی علم الدین کا نظارہ پیش کرے، تیرا میرا بیٹا اگر امام مسجد خلیل قادری کا نور بانٹے وہ پیر ہو میرے علی قمر الدین سیالوی حضرت جماعت علی کا نور بانٹے، اور تیرا میرا بیٹا پروفیسر ہو نور بخش توکلی الیاس برنی کا نور بانٹے، اور تیرا میرا بیٹا اگر مدرس ہو ٹٹی چٹائی تے ضرب یضرب پڑھاون والا ہوئے، فیض آباد کی پل تے بہ کے دشمن دی گردن مروڑ کے عالم کفر کو پاؤں کے نیچے راند کے کہے انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا ہے رشے کہاں، انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا ہے رشے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔